جب میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر کہاں گئی؟ بولیں جنت میں۔ اب یہ جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے جنت؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساتواں آسمانوں سے پار سدرہ ہے، سدرہ کے پاس اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ساتواں آسمانوں سے پار ہے جنت۔ اگلے دن قاری شاہ صاحب کی مسجد میں محفل تھی تو انہوں نے ایک خطیب بلایا ہوا تھا، بیچارے نے بڑی محنت سے جنت کو کھینچا اور نیچے لے آیا۔ بڑی لمبی چوڑی محنت کر کے اس نے لمبا سارا جھوٹ بولا۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام کا دور تھا جنت آسمانوں پر، نوح علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، ابراہیم علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، اسماعیل علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، اسحاق علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، یوسف علیہ السلام کا دور جنت آسمانوں پر، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو جنت کہاں؟ آسمانوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جنت کہاں؟ آسمانوں پر۔ کتنی امتیں آئیں جنت کہاں؟ آسمانوں پر۔ سارے نبی آئے 1.25 لاکھ جنت آسمانوں پر۔ جب نبی پاک آئے تو جنت نیچے آ گئی۔ نبی پاک نے جنت کو کھینچا اور سرکار نے نیچے رکھ دیا زمین پر۔ اللہ کے بندو قرآن کو تو دیکھ لو۔ میں اکثر کہتا ہوں امام حسین خود شہید ہو گئے، دین بچا گئے، مولوی خود بچ گئے، دین شہید کر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، کیونکہ میرا شعبہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو بھی نا صرف سر کا چسکا ہوتا ہے۔ میں اتنی محنت سے کئی ہفتے لگا کے میں نے ایک بیان تیار کیا تھا، بخاری شریف کی وہ حدیثیں جن سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہماری محفل میلاد تھی، میں وہاں پڑھ رہا تھا۔ ابھی مجھے 25-30 منٹ ہوئے ہیں، بس کرو جی، روکو جی، بس کرو جی، عوام اکتا رہی ہو تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا بتا دو یار، اگر میں حدیثیں سنانے کی بجائے، قرآن سنانے کے بجائے کان پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا باؤ صاحب نے فرمایا سن فریاد، تو پھر آپ مجھے روکتے؟ بولیں نہیں۔ اگر میری سر ہوتی جعفر قریشی والی تو پھر آپ مجھے روکتے؟ بولیں صحیح۔ تو پھر بتاؤ آپ کس چیز کے ٹھرکی ہو؟ اور سروں پہ مرنے والوں، سروں کو چھوڑو، رب کا قرآن سنو، میرے سونے مصطفیٰ کا فرمان سنو۔ حقیقت ان سروں والوں نے تباہ کر دیا بیڑا، وہ دین کی توہین کر کے جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، خدا کی قسم اگر میرا کنٹرول ہوتا نا، میرے پاس نظام ہوتا، سمجھ آئی، تو تقریر کرنے والوں سے پہلے ان کی میں تقریر پہلے اکیلے میں بیٹھ کے سنتا، بھائی پھر ادھر سنانا عوام کو جو تم سنانے لگے ہو۔ اتنے ظلم ڈھاتے ہیں۔ یقین جانے حدیث ہوتی ہے صرف 3 لائنوں کی، پورے 45 منٹ میں وہ ایک حدیث پر بندہ گفتگو کرتا ہے۔ حدیث میں وہ کچھ ڈال دیتا ہے جو نہ اس کے پیو نے ڈالا نہ دادے نے ڈالا، سمجھ آئی نا؟ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں نبی پاک پر ڈال دینا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، نبی پاک نے یہ فرمایا۔ حالانکہ یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر میں مصطفیٰ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے؟ وہ لمبی ساری کہانی بنا کے، حدیث 2 لائنوں کی، وعدے کی گھنٹے کی بنا کے جب سر توڑے گا تو آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ اور ایک آپ کا اور قصور، آپ لوگ جو سٹیج پر یہ ویلیں دینے کا جو رواج شروع کر لیا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی رواج کی وجہ سے یہ ڈسکو نعت خوان تیار ہو رہے ہیں۔ آئیں گے میں مدینے چلی ہاں،
کبھی کہیں گے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میری جان یا رسول اللہ، میرا آقا یا رسول اللہ، میرا سونا مدنی یا رسول اللہ، سونا ہے منمونا ہے. کبھی کچھ پڑھیں گے، کبھی کچھ پڑھیں گے. آقا کے نام پر جان قربان ہے، آقا کے نام پر جان قربان ہے، آقا کے نام پہ یہ قربان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا. کبھی کچھ پڑھیں گے، کبھی کہیں گے غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ہاتھ بھی اٹھیں گے، گلا بھی پھاڑ پھاڑ کر نعرہ لگائیں گے. اونچی کہو، ہاتھ اونچا کرو، بولو کون کون مدینے جانا چاہتا ہے، کون کون سچا غلام ہے، ہاتھ کھڑا کرے. اتنے ڈرامے کرتے ہیں. جب نماز کی باری آتی نعت خانوں کو دیکھا کرو کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. سمجھ آئی نا؟ اکثر ان میں سے داڑھی منڈے. بندہ پوچھے اے لچیا تو حضور کے نام پہ سنت تو رکھ نہیں سکتا، تو جان قربان کرے گا حضور کے نام پر؟ جو بندہ سرکار کی سنت کو قتل کرے اور کہے کہ میری جان قربان، تو سنت کو زندہ نہ کر سکا تو خود مرے گا ان کے نام پر. لہذا یہ ڈراموں کے دور سے نکلو یار، کچھ حقیقت کی دنیا میں آؤ. سمجھ آئی نا؟ آنے والا جو آئے اسے کہنا بھئی کوئی سلوڑے موڑے نہ سناؤ، ہمیں قرآن سناؤ یا ہمیں مصطفیٰ کا فرمان سناؤ. ہمیں اگر مولوی صاحب پتہ لگ گیا جو تو نے بات کی وہ حدیث میں نہیں قرآن میں نہیں، ہمیں اگر کسی نے بتا دیا تو تیری خیریاں پکڑ لیں گے. نذرانہ بھی واپس دینا ہوگا، جڑی روٹی کھاتی ہوں دے پیسے پیچھے دینے ہوں گے اگر تمہارا کوئی جھوٹ پکڑا گیا. پھر وہ تیاری بھی کر کے آئے گا. سمجھ آئی نا؟ آپ کہہ دیتے ہو حضرت صاحب جو دل کرے سنا دو، تسی مالک ہو جی. وہ پھر جو دل کرتا ہے وہی سناتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کا واسطہ جو میلاد شریف کی محفلیں کراتے ہیں نا، میں محفلوں کا منکر نہیں ہوں، میں تو خود محفلیں پڑھنے والا ہوں. بس یہ کہتا ہوں کہ بات وہ کی جائے جس کا دین میں کوئی. ہمارے انہی ڈسکو نعت خانوں کی وجہ سے، ہمارے ڈسکو خطیبوں کی وجہ سے آج جلوس میلاد کا کیا حال ہو رہا ہے. جلوس میلاد صرف اس لیے نکالا تھا کہ حضور کی آمد کی خوشی پر اظہار کر رہے ہیں، لیکن اب اس میں جاہلوں نے ڈھول ڈال دیا. اب جلوس میلاد ہے، سرکار کی آمد مرحبا ڈھول بج رہا ہے، سرکار کی آمد مرحبا ادھر کھسریاں ناچ رہی ہیں. ملتان شریف میں حسینہ گائی میں ایک بندے نے جہالت کی انتہا کر دی، جا کر اپنی بیٹی کو پارلر سے تیار کروا کے وہ تانگی میں بٹھا کر جلوس میلاد میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ جلوس کے اندر جنت سے حور آ گئی ہے. بندہ اس سے پوچھے وہ حور تو کسی کے کنٹرول میں ہوگی، تو ذرا اس کو کسی کے نکاح میں دے کے جا، پھر تو واقعی کچھ سمجھے بھائی یہ کیا تماشا ہے یار. سمجھ آئی؟ تو اللہ کا واسطہ یہ کچھ اپنی محفلوں کو بھی بہتر کرو. سمجھ آئی نا؟ یہ آپ میں سے ہوں گے جو قاری شاہد صاحب سے بھی ملیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ کی محفل کے حوالے سے بات کر دی ہے قاری صاحب نے، بھئی خطیب ایسا ہے تھا. بھی میں نے قاری شاہد صاحب کو بھی بات کی ہے. میں نے کہا یار اللہ کا واسطہ اپنی محفل کو بہتر کرو، کوئی ایک بندہ بلاؤ کام کا بلاؤ. سارے نتھو خطو خیرہ جاہل داڑھی مننے ککھ نہیں آتا. اور پھر وہ قاری صاحب سے مجھے ایک اور گلہ ہے، وہ دادا پیو پوترا تینوں محفل میں آئے ہوئے ہیں. دادا بھی پڑھ رہے تو پتر بھی پڑھ رہے تو آگے پوترا بھی پڑھ رہے. بھائی کیا ہے یار، ان میں سے کام کا ایک بھی نہیں. سمجھ آئی؟ شعر ایسے پڑھے جائیں گے جو بالکل قرآن کے خلاف، باتیں ایسی کی جائیں گی جس میں جنت کی توہین. یہ دیکھو نا ایک شعر پڑھا جاتا ہے، مزہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اب بندہ پوچھے کیا تو نے جنت دیکھ لی ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسان نے نہ کبھی سوچا، نہ کبھی خواب دیکھا، نہ کبھی اس نے کوئی سنا یا پڑھا. ایسی پر لطف نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. اور پھر ہمارے آتے ہیں ثناء قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی
گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ بھائی مدینہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ جو تو نے کہا جنت بھی گوارا ہے، اس گوارا کا مطلب کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے چلو دیسی مرغا نہ ہی صحیح تو دال ہی صحیح، بھائی دال ہی گوارا ہے ہمیں، یہ ہوتا ہے جنت بھی گوارا ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے چلو یا اللہ تو نے جنت دینی ہے دھکے سے تو ٹھیک ہے، جنت بھی مجھے منظور ہے، لیکن مجھے تو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ سمجھ آئی؟ یہ اس شعر کا مطلب بنتا ہے جنت بھی گوارا ہے۔ بھائی جنت گوارا نہیں، جنت ہمارا مطلوب ہے، جنت ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت کا نام رکھا ہے جنت المأوا۔ ماوا کسے کہتے ہیں؟ جو ٹھکانہ ہوتا ہے، جو بندے کی منزل ہوتی ہے۔ سمجھے؟ تو جنت ہمارا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرو نا تو چھوٹی موٹی دنیا کی چیز کا سوال نہ کرو، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے جنت الفردوس کا، جنت المأوا کا سوال کرو۔ حضور خود رب سے جنت مانگتے ہیں، جنت المأوا مانگتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا بن کے کہہ رہے ہیں جی جنت بھی گوارا ہے۔ چلو جنت صحیح، لیکن مجھے تو مدینہ چاہیے۔ بھائی جب قیامت آئے گی تو نہ مدینہ شریف ہوگا نہ مکہ شریف ہوگا، یہ حضور کے روزے والی جگہ یہ بھی جنت میں ہوگی۔ اب میں پوچھتا ہوں نعت خان صاحب، تو کہاں جانا پسند کرے گا اس وقت؟ تجھے تو گوارا ہے، تجھے تو نہیں چاہیے نا، تو گوارا ہے، مجبوری ہے تیری۔ تو بس یہ ٹائم بھی آپ کا لے لیا، کچھ یہ فکری اور ضروری باتیں تھیں، تو مجھے معاف کیجیے گا جو ٹائم اوپر ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ ہماری محفلوں پر اپنی رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔